نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے، مجھے تو سن کے بھی ایک آرسی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل کی لگی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں ایک انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی تیسری چیز بنائی ہے۔ اینٹوں کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو اس کے لیے سیمٹ استعمال کریں، اینٹ کے دو ٹکڑے جڑ جائیں گے۔ کپڑے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو اس کے لیے سوئی دھاگا استعمال کریں، کپڑے کے دو ٹکڑے ایک جان ہو جائیں گے۔ کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو اس کے لیے نہ سیمٹ استعمال ہوگی اور نہ ہی سوئی دھاگا استعمال ہوگا۔ کاغذ کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے گلو استعمال کریں۔ لکڑی کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو اس کے لیے نہ سیمٹ استعمال ہوگی اور نہ ہی گلو کام آئے گا، اس کے لیے کیل استعمال کریں۔ لکڑی کے دو ٹکڑے یک جان ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے۔ پلاسٹک کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو اس کے لیے نہ کیل استعمال ہوگی اور نہ ہی سیمٹ، اس کے لیے ایلفی استعمال کریں تو پلاسٹک کے دو ٹکڑے جڑ جائیں گے۔ لوہے کے دو ٹکڑوں کو جوڑنا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویلڈنگ بنائی، ویلڈنگ سے دو لوہے کے ٹکڑے یکجان ہو جائیں گے۔ مگر دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو دلوں کو جوڑنے کے لیے کیا چیز استعمال کریں جو دو دل جڑ جائیں، یکجان ہو جائیں، مل جائیں۔ اگر دو بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو ان کے لیے کیا چیز ہے جسے ہم استعمال کریں تو وہ بھائیوں کا لڑائی ختم ہو جائے اور وہ بھائی بھائی بن جائیں؟ تو اس کے لیے ہے شریعت، دین اسلام۔ اگر وہ دونوں اسلام پر چلنے والے ہوں، اسلام کے پیروکار ہوں تو دونوں دل ایک جڑ جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، کیونکہ حقیقی محبت تو دین والی محبت ہوتی ہے۔ باقی محبتیں یہ محبتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ تو خواہشات ہوتے ہیں کہ ادھر خواہش پوری ہوئی تو ادھر خواہش پوری ہوئی اور مطلب ختم ہوا تو محبت بھی ختم ہوئی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا مطلب کی ہے۔ دین کے لحاظ سے جو محبت ہوتی ہے وہ پکی محبت ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے مخلوق کو سکون پہنچائیں، ان سے محبت کریں۔ جو لوگ اللہ کے مخلوق سے اس لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں، تو اللہ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے کہ کچھ لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ تو
تو فرشتے نے کہا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ میرا نام ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ تم بادشاہ ہو، تمہارا نام کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو؟ تمہارا نام ان لوگوں کے لسٹ میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ تم تو دنیا سے محبت کرنے والے ہو۔ انہوں نے کہا میرا نام دیکھو، ہو سکتا ہے میرا نام ہو۔ تو فرشتے نے پوری فہرست دکھائی تو اس میں ان کا نام نہیں تھا۔ تو ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم میرا نام ان لسٹ میں لکھ دو کہ جو لوگ اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ میرا نام اس لسٹ میں لکھ دو۔ تو چنانچہ اس فرشتے نے ان کا نام اس لسٹ میں لکھ دیا۔ پھر کئی دنوں کے بعد پھر وہی خواب آیا کہ ایک فرشتہ ہے اور کچھ لکھ رہے ہیں۔ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام ہے؟ تو انہوں نے لسٹ جب دکھایا تو حضرت ابراہیم ادھم کا نام سب سے پہلے لکھا ہوا تھا، یعنی جو اللہ کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو دین اسلام پر چلنے والا انسان اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے لوگوں سے محبت کرتا ہے، دین کی خاطر محبت کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں کہ ایک جسم کو اگر تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف پہنچتی ہے۔ تمام مسلمانوں کی مثال ایسے ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پورے جسم کے اعضاء مل کر ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے سر پر ڈنڈا ماریں تو ہاتھ خود بخود سر کی دفاع کے لیے اٹھے گا۔ اگر آپ کسی کے ہاتھ کو کوئی چیز ماریں تو پورا جسم حرکت میں آ جائے گا، یعنی جسم کے تمام اعضاء ایک دوسرے کے جان ہیں، ایک کی تکلیف دوسرے کی تکلیف ہے۔ اگر آپ جسم کے کسی حصے کو بھی درد دیں، تکلیف دیں، تو آنکھ سے آنسو خود بخود نکل آئیں گے۔ تو ان تمام اعضاء کو ایک ساتھ مل جل کر کام کرنے، ایک دوسرے کی دکھ کے لیے کون سی چیز ہے جو یہ کام کروا رہی ہے؟ تو اس چیز کا نام ہے روح۔ اگر آپ جسم سے روح نکال لیں تو اب آپ کسی کے سر پر ڈنڈا ماریں تو ہاتھ دفاع کے لیے نہیں اٹھے گا، کیونکہ جس چیز نے ان کے دکھ تکلیف کو ایک کیا ہوا تھا، مل جل کر کام کرنے پر کیا ہوا تھا، تو اس کا روح آپ اللہ نے نکال لیا، اب وہ ایک دوسرے کے دکھ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر کسی انسان سے دین نکل جائے تو وہ اس کو دوسرے مسلمان کا دکھ محسوس نہیں ہوگا۔ اگر ہم اسلام پر چلنے والے بن جائیں تمام کے تمام لوگ، تو ہمارے دوسرے بھائی کا دکھ ہمارا دکھ ہوگا، ان کی خوشی ہماری خوشی ہوگی، تو ان کی خوشی میں ہمیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ الفاظ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔